सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज एक केस है जनाब चिन्योट का। चिन्योट को कौन नहीं जानता। चिन्योट कई चीज़ों से पहचाना जाता है। उनमें जो सबसे दुनिया में चिन्योट की पहचान है वो है वहाँ का फर्नीचर। लेकिन उससे ज़्यादा जो चिन्योट वाले बताते हैं कि हमारी पहचान है वहाँ पे ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन, आशिक़ रसूल मौलाना मंजूर चिन्योटी को कौन नहीं जानता। मौलाना इलियास चिन्योटी ये शायद पंजाब जो असम्बली या जो गवर्नमेंट है उसके मेंबर भी हैं और अक्सर वहाँ पे तकरीरें करते हैं और बताते हैं कि चिन्योट हो या दूसरे मुल्क के हिस्से हो वहाँ पे क्या हो रहा है। बड़ा दर्द रखते हैं इंसानियत का। बहुत तकलीफ़ में थे। पिछले दिनों भी एक मैं प्रोग्राम उनका देख रहा था और इस्लाम की खिदमत में रात दिन पेश पेश। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो मैं वाक़या आपके सामने बताऊँगा वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इनको फ़िक्र है, जो इंसानियत है उसकी कितनी फ़िक्र है। और ये जितने लोग वहाँ पे हैं इनका कहना है कि हमने जो चिन्योट के लोग हैं उनकी तरबियत बड़ी ज़बरदस्त की हुई है और इनको बाकायदा तौर पर बताया जाता है कि आपने दूसरे फ़िरके के लोगों के साथ किस तरह मुकाबला करना है, किस तरह उनको परेशान करना है, किस तरह बड़ा मुख्तलिफ तरीके बताए जाते हैं। ये जनाब सरगोदा रोड है और वहाँ से बड़ी तादाद में, पता नहीं 18,000 के 1800 काफ़ी तादाद में मरी हुई, बीमार और वो मुर्गियाँ पकड़ी गई हैं जो इंसानों के खाने के काबिल नहीं थी। और वहाँ पे चिन्योट में मैं आपको बता दूँ, मेरे कई दोस्त यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं तो मैं कई दफ़ा फ़ोन करता हूँ तो मैंने कहा किधर बैठे हो? हम चिन्योट खाना खाने आए हुए हैं, हम चिन्योट के फलां होटल में बैठे हुए हैं। ये जितनी मरी हुई मुर्गियाँ जो भी ये गंदा गोश्त था ये इन होटलों में सप्लाई होता है। हो सकता है आस-पास के जो एरिया हैं वहाँ भी ये गोश्त जाता हो। किसी को ये दिलचस्पी नहीं होती कि हमें क्या खिलाया जा रहा है। अच्छा, अब मज़े की बात आपको इसमें एक और भी मैं सुनाऊँगा, जो मेरे साथ भी एक वाक़या पेश आया था। वैसे तो 2-3 वाक़यात मगर एक ही बताएँगे आप कि ये जो चिन्योट है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, अब वो सरकारी हॉस्पिटल कहलाता है। वहाँ एक दफ़ा मैंने 85 में ईरान जाना था तो मुझे उन्होंने कहा जी हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आएँ और उसके बगैर आपको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देंगे। मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब मैंने जाना भी है, तो मैं फिर पता किया कहाँ से बनेगा, कहते ये चिन्योट से बनेगा। मैं चिन्योट चला गया। चिन्योट जब मैं वहाँ पे गया तो वो डॉक्टर साहब वहाँ तो नहीं मिलते, आपको ही पता है। एक साहब से मुलाकात हुई, वो स्टाफ के बंदे थे, क्लर्क शलर्क थे, अब मुझे याद नहीं। तो मैंने उनको कहा जनाब ये प्रॉब्लम है, तो वो कोई आपने जो भी कार्रवाई करनी है, कहते थे 1-2 टीके लगवाने पड़ते हैं। तो वो कहने लगे जनाब इन कामों को छोड़े, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं वैसे ही आपका ये सर्टिफिकेट इशू करवा देता हूँ। ये 85 की बात है। तो मैंने कहा जनाब अब इसका होगा क्या? कहता बस प्यार मोहब्बत। अब मैंने सफ़र पे निकलना था, मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ? अभी दिन थे मेरे पास, मगर मैंने उनसे पूछा कि क्या होगा इसका? फिर कहते जो मर्ज़ी दे दो और फिर ₹50 मैंने इनको दिए। और आगे सुने, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। ₹50 दिए तो पहले भी वैसे सुनाई हुई है, मगर नए आने वाले फिर सुन लें। तो वो ले थोड़ी देर बाद ना मैं देखा तो वो बंदा एक फ़ॉर्म सा लेके इधर को गया, तो मैं भी पीछे गया, तो छुप के उसके साइन कर रहा था डॉक्टर। मैं देखता रहा, वापस आया तो कहता है जनाब ये ले बड़ी मुश्किल डॉक्टर साहब माने हैं, उन्होंने साइन किए हैं। ये उस मुल्क का उस शहर का हाल है जहाँ पे ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन जो हैं बड़ी तादाद में आपको आशिक़ रसूल मिलते हैं। मुझे अब एक और भी चीज़ याद आ गई
بڑے بھائی کا اور میرا شناختی کارڈ بننا تھا، تو جب 18-19 سال عمر ہوئی تو وہ بھی چنیوٹ میں اتفاق سے مجھے جانا پڑا۔ تو 2-3 چکر تو صاحب بہادر نے ویسے ہی لگوا دیے، جون جولائی گرمی تھی، اور پھر میں دوبارہ جب گیا تو کہنے لگا کہ پھر آپ کے فارم وغیرہ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں کر دیتا ہوں کچھ۔ اور مجھے پھر اس نے آنکھ ماری، میں کہ یار اتنی گرمی ہے اور بڑا مشکل کام ہے، تو میں نے ان کو کہا یار کر دے پھر آپ۔ تو ایک ہفتے بعد میں گیا تو وہ اٹھ کے صاحب گلی میں آ گئے۔ یہ تحصیل جو ہے چنیوٹ کی، اس کے پاس تھا شناختی کارڈ کا آفس اس زمانے میں، اب اب تو پتہ نہیں کہیں اور چلا گیا۔ تو وہ جب میں لینے گیا تو اس نے نشانی لگائی ہوئی تھی کہ یہ صاحب آئیں گے، ان سے پیسے پوسے لینے ہیں۔ یہ 84 کی شاید بات ہے۔ تو وہ گلی میں آ گئے، میں نے وہاں پہ ان کو 10 روپے دیے، تو وہ کہنے لگے مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا میں خود شرمندہ ہو رہا ہوں، کیا کروں اب؟ 5 روپے اور دیے۔ تو وہ جناب ختم نبوت کا مجاہد جو تھا بڑا خوش ہوا، وہ کہتا کوئی کام شام ہوئے تو اب آپ نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ اور میں نے کہا میں تو ویسے ہی شاید ملک چھوڑ کے چلا جاؤں۔ خیر یہ باتیں میں نے اس لیے آپ کو بتائی، اتفاقاً ہی میرے ذہن میں آ گئی، اور بھی 1-2 واقعات تھے لیکن مٹی ڈالو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ خوراک ہے سب سے ضروری، وہ پاک خوراک جو ہے جسم میں جانی چاہیے۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزگی ہے، لیکن یہ پرانی بات جو بھی میں نے اپنے 2 واقعات سنائے، اگر آپ وہاں پہ نہیں دیتے تو آپ کا کام نہیں ہوتا۔ 3 چکر اس نے مجھے شناختی کارڈ کے دفتر کے لگوا دیے، اور جتنی دیر میں نے اس کو پیسے نہیں دینے تھے اس نے چکر لگواتے رہنا تھا، کیونکہ وہ اس کے بغیر کام ہی نہیں کرتے تھے۔ اب وہاں پہ جو دینے والا وہ تو روزانہ اتنی گرمی میں دوزخ کاٹ کے آ رہا ہے، سفر کر کے کہیں سے آ رہا ہے، اور وہ آرام سے دفتر میں بیٹھے ہوئے، تو کیا کرے وہاں پہ؟ کیونکہ ہمارے تو یہ سسٹم بنا ہوا ہے۔ تو جناب جب تک پاک خوراک آپ کے جسم میں نہیں جائے گی، اس وقت تک آپ کس طرح ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جس سے آپ کہے کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، کیونکہ جب تک آپ کو ایسی غذا دی جائے گی، اور وہاں پہ آپ مزے کی بات سن لیں، یہ ڈاکٹر نے بھی چیک کی ہوں گی کہ ٹھیک ہے سب مرغیاں، کیونکہ ڈاکٹر بھی ویسے کہی، اور کن ہوٹلوں میں جانی تھی، بتایا جا رہا ہے کہ جو چنیوٹ کے بڑے بڑے ہوٹل ہیں وہاں پہ یہ چکن جو ہے وہ سپلائی ہونی تھی۔ پھر آپ نے وہاں پہ جو کھانا تھا، کسی نے برگر، چکن برگر، کسی نے شورما، کسی نے شوربہ پینا تھا، تو یہ سب کچھ آپ کے لیے جناب تیار کیا جا رہا تھا۔ جو وہاں صحت کا ادارہ ہے انہوں نے بڑی بہادری کی، اور اللہ تعالیٰ نے جزا دے کہ انہوں نے اس گندے گوشت سے عوام کو بچایا۔ اور کیوں بچایا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ویسے تو ایسے لوگوں کے جو بھی یہ اس طرح کا بزنس کرتے ہیں ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، لیکن کہیں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ نہیں پڑتے، اور جس کی وجہ سے پھر اس طرح کی گیم پڑ جاتی ہے۔ پھر سوشل میڈیا پہ بھی آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو بھی چل رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جناب اتنی بڑی، اچھا پھر ان کو آگ لگا دی گئی، جلا دیا گیا، اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ ختم نبوت کے 2 مجاہد وہاں سے پکڑے، عاشق رسول، ان کو اب کیا سزا ہوگی، FIR کوئی درج ہو، کیا وہاں پہ قوانین ہے، کیا سسٹم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا یہ عدالت تک کیس پہنچے گا، اور یہ کوئی آخری کیس نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی ظاہر یہی بزنس چلتا ہوگا، لوگوں کو کھلاتے ہوں گے، لیکن ایک دفعہ رگڑا لگ گیا تو نئی ٹیم میدان میں آ جائے گی۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے ضروری جو ہے، اب وہاں ایران جنگ لگی ہوئی ہے، میں ایران بھی رہا ہوں، بارڈر کراس کریں ان لوگوں کی صحت دیکھیں، ترکی کی صحت دیکھیں، یورپین کی صحت دیکھیں، یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ معیار کے مطابق دی جاتی ہے۔ پاکستان میں ان لوگوں کی صرف صحت صحیح ہے جن کے پاس پیسے ہیں، جو خود ہی بکرا ذبح کرواتے ہیں، جو خود ہی چکن مرغی ذبح کرواتے ہیں، وہ بازار سے نہیں لاتے، ان کی صحت ٹھیک ہوگی۔ باقی آپ دیکھ رہے جو وہاں عوام کی حالت ہے، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے۔ جب آپ کے جسم میں پاک اور صاف غذا نہیں جائے گی تو آپ سے
جو فیصلے ہوں گے وہ کس طرح، چاہے آپ جج بن جائیں، آپ سیاست، یہ ہے بنیادی چیز، سیاستدان بن جائیں، آپ وزیر بن جائیں، مشیر بن جائیں، صدر بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں۔ اپنے صدر صاحب جب سینمے کی ٹکٹیں بیچتے تھے تو وہاں بھی 2 نمبری کرتے تھے، اور پھر آپ صدر بن گئے تو کون سی 1 نمبری شروع کر دی۔ تو یہ جتنے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ آپ کے شباز اور نواز، وہ بندہ کہتا میرے اتنے نان کھا جاتے تھے، بعد میں کھاتے 20 تھے، بتاتے 3 تھے۔ یہ بقاعدہ آپ کے سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی اس طرح کی، جب یہ اسکول کالج جاتے تھے۔ تو فراڈ ہم سب نے سیکھا ہوا ہے، کوئی نہیں چھوڑتا جہاں بھی دال لگتا ہے، اور معاشرے کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان میں آج میں دیکھ رہا، دادا نے پوتی کے ساتھ زنا کیا، وہ امید سے ہوگی، پھر اس طرح کی قصے کہانیاں آپ کو ملیں گی، اس طرح کے کیس ملیں گے۔ تو جناب میں اپنا لیاس چنوٹی صاحب سے یہ کہوں گا کہ مذہب کی طرف دھیان تو آپ بڑا دیتے ہیں، ادھر بھی دھیان دیں۔ یہ مریا ہوا گوشت کھلا رہے ہیں لوگوں کو، تو ان کی تربیت ظاہر ہے چنوٹ میں ہوئی ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے پھر تو آپ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے مجاہدین نے یہ کام ڈال دیا، لیکن یہاں پہ جو کام ڈلا ہے اس کی طرف بھی توجہ دے، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے ہیں اور ان کو یہی چیزیں کھلائی جاتی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔